حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 40 اہل علم ہوں، 40 سکالر ہوں، 40 علماء ہوں، اور ایک شخص انہیں دلیل کی زبان سے سمجھائے تو بہت جلد وہ پک کر لیتے ہیں، لیکن اگر 40 عالم ہوں، 40 سکالر ہوں اور 40 اہل علم، اور سامنے ایک جاہل ہو، اسے دلیل دیں، اسے دلیل کی زبان جلدی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص فضل ہوتا ہے۔ انہیں اللہ نے چنا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا انہیں رہنمائی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تکرار کرنے لگا، کہنے لگا دیکھیں میں خدا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہی میرا رب ہے، میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی اور موت میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب نمرود کہنے لگتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے، اور کس طرح سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ سامنے اس شخص کو موت کی سزا ہو چکی، ابھی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، گویا اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو جلاد سے کہتا ہے اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ کہا کہ دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی۔ اس قیدی کو جسے موت کی سزا ہونی تھی اسے آزاد کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور ادھر ایک اور شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا دربار کے اندر، جلاد کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ دیکھیں اسے میں نے موت دے دی۔ اب بیسیکلی یہ دلیل ہی غلط تھی۔ زندگی اور موت پر قدرت کا یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے، زندگی دینا موت دینا اپنے اندر یہ مفہوم تھوڑی رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے، دیکھ لیا تھا، پا گئے تھے کہ اس میں فہم ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، ڈیبیٹ نہیں کی، بلکہ اپنے انداز کو بدلا ہے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر یوں کر مغرب سے سورج کو نکال۔ اب کافر مبہوت ہو گیا، اب نمرود مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ یہ جو انداز ہے اس میں بہت سے پہلو ہیں سوچنے کے، سمجھنے کے۔ ہم معاملہ فہم نہیں ہوتے، چیزوں کو پک نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم بغور ان چیزوں کو دیکھیں، غور اور فکر کریں تو پھر ہمارا انداز ہی بدل جائے۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ان معاملات کو دیکھ کر باقی لوگوں نے رائے کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان میں یکسوئی نہیں ہوگی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، ان میں تدبر نہیں ہوگا، تدبیر کو اختیار نہیں کریں گے، اگر وہ بھی عام لوگوں کی طرح چلیں گے، عام لوگوں کی طرح کریں گے، عام لوگوں کی طرح سوچیں گے، عام لوگوں کی طرح بولیں گے، تو پھر وہ جو نتائج اخذ کرنے ہوتے ہیں، جو حکمت کا پہلو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دعوت دینی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے بلانا ہوتا ہے، دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے راستے کی طرف بلانے کے لیے حکمت اور موعظۃ الحسنہ کی بات کی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہو تو دانائی سے کام لیں، حکمت سے کام لیں، وزڈم سے کام لیں، اور پھر یہاں محدود نہیں ہونا۔
بلکہ اچھی نصیحت، خوبصورت نصیحت، محض نصیحت نہیں، والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت نصیحت، واز ایسے نہیں کرنا، تبلیغ ایسے نہیں کرنی، دعوت ایسے نہیں کرنی کہ جس کی طرف آپ پیغام کو لے کر جا رہے ہیں وہ مؤثر نہ ہو، تاثیر والا نہ ہو۔ اسی لیے کام بات کو کنوے کرنا ہوتا ہے، اس پیغام کو پہنچا دینا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اب کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لانا ہوتا، دین میں زبردستی کا پہلو ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اندر تڑپ کتنی ہے۔ اب خود سست ہیں تو پیغام آگے کیسے پہنچے گا؟ آپ خود تاخیر کر رہے ہوں تو پھر وقت پر نتائج کو آپ کیسے مرتب کریں گے؟ آپ کے اندر خود اگر تڑپ نہیں ہے، خود رونے والے نہیں ہیں، راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گرنے والے نہیں ہیں، تو پھر جس کی طرف جا رہے ہوں گے وہ سجدے میں کیسے گرے گا؟ خود اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی طرف بندہ نہ ہو اور دوسرے کو بلائے تو وہاں نتائج کیسے مرتب ہوں گے؟ خود کا عمل نہ ہو، دوسرے سے عمل کی توقع کریں تو وہ نتیجہ کس طرح سے آئے گا؟ اور پھر یہاں پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، کبھی انداز بدلنا پڑتا ہے، کبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والا سراسر غلط رویہ اختیار کیے ہوئے، اور کبھی تو صرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں سے گزر جانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ جن سے بات کرنی ہوتی ہے ان کا انداز، طریقہ، وتیرہ، کرینہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں پھر اگنور کرنا پڑتا ہے، انہیں ساتھ لے کر بھی نہیں چلنا ہوتا، وہاں پھر اپنی توانائیوں کو ضائع نہیں کرنا ہوتا، وہاں پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا، توانائی کو بچانا ہوتا ہے۔ جہالت والا رویہ ہو یا تجاہل عارفانہ سے کام لیا جا رہا ہو، اس حقیقت اولیاء کی طرف جانے کی بجائے اس کے بالکل الٹ چلا جا رہا ہو، جہاں نتائج پھر منفی ہوں، یا معاملہ پھر غصے کی طرف جائے، جہاں پر گالم گلوچ کا معاملہ پیدا ہو رہا ہو، یا سامنے والا بالکل کند ذہنی کا مظاہرہ کر رہا ہو، یا پھر کند ذہن ہی ہو، پھر قرآن مجید نے انداز ہی اور دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہو، بدخلقی کا مظاہرہ کر رہا ہو، تو وہاں سلام کر کر گزر جائیے نا، سلام کیجیے اور وہاں سے چلے جائیے۔ گویا ہر حال میں سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، انہیں سلامتی کی دعا دیجیے، سلام کیجیے، اس نشست کو چھوڑ دیجیے، وہاں سے گزر جائیے، آگے بڑھ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ لگا دیں گے۔ مومن کا مرکز اور محور اس کی محبتیں ہوں، اس کی نفرتیں ہوں، حدتیں ہوں، اس کے اندر شدتیں ہوں، عطائیں ہوں، الغرض جو کچھ بھی مومن میں ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے، کسی کو منع کرنا وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنا وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ چار باتیں بندے کے اندر آ جائیں، اب یہ ایمان کی تکمیل کر رہا ہے۔ ایمان کو نقطۂ کمال تک لے کر جانا یہ کب ہوگا؟ جب مرکز اور محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، ساری محبتیں اللہ کے لیے، اور پھر محبتوں میں شدتیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو بندہ مومن کی نشانی ہے۔ محبت جب بھی کر بیٹھے گا تو اللہ سے کر بیٹھے گا۔ کیسی کرے گا محبت؟ شدت والی، اور محبت میں شدت آ جائے تو عشق بن جائے گا۔ بندہ مومن کا مرکز اللہ، بندہ مومن کا محور اللہ،
بندہ مومن کا مقصود اللہ، بندہ مومن کا مطلوب اللہ، جو کچھ کرتا ہے خالصتاً 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 اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ کے مکھڑے کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے جب دھیان اللہ کی طرف جائے گا تو باقی ساری چیزیں نیچے رہ جائیں گی۔ جب دھیان اللہ کی طرف رہے گا تو باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ دھیان اللہ کی طرف رہے گا تو ہر شے سے پھر توجہ ہٹ جائے گی اور محبوب کی طرف توجہ مرکوز ہو جائے گی، اور یہی مطلوب ہوتا ہے۔ پھر غم نہیں ہوتا، پھر حزن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ ہے نا، اللہ ہے نا تو غم کیسا، اللہ ہے نا حزن کیسا، اللہ ہے نا ملال کیسا، اللہ جو ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے اخلاق کہاں سے مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ والوں کے اخلاق کیسے بنتے ہیں؟ اللہ والوں کے اخلاق کیسے نکھرتے ہیں؟ اللہ والوں کے اخلاق کیسے روشن ہوتے ہیں؟ اللہ والوں کے اخلاق کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کو دیکھیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہیں اللہ والے۔ میں خبردار، اللہ متوجہ ہو جاؤ، دھیان دو، تنبیہ کی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ، یقیناً جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی نشانی کیا بیان کی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، ان میں ملال نہیں ہوگا دنیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے۔ اب اس کا ایک زاویہ اور بھی ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کا معاملہ تو عظیم تر ہوتا ہے، مگر جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ اصلاً وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بڑی نعمت انہیں میسر آنے والی ہوتی ہے، اس نعمت سے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جنہیں نعمت ملنا ہو تو پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا آگے بندہ کون ہے۔ کبھی تو کمال ہو جاتا ہے کہ جنہیں نعمت ملنی ہوتی ہے ان کے کسی ایک ادب کی وجہ، کسی ایک ادب کی وجہ سے، ایک ادب کی وجہ سے، چاہے وہ بندہ دائرہ کفر میں بھی ہو نا، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا کوئی اچھا کام اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ والوں سے لو لگ گئی، اللہ والوں سے جڑ گیا، اللہ والوں سے رابطے میں رہا، تو اللہ کو اس بندے پر بھی رحم آتا ہے، مالک پھر اس پر بھی کرم دیتا ہے۔ میرے بندے کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، یہ ولی اللہ کے ساتھ یہ لگا رہا، بات کرتا رہا، احترام کرتا رہا، اس کا خیال کرتا رہا، اس کی تکریم کرتا، تو پھر اسے بھی خالی نہیں جانے دیا جاتا، اسے نور ایمان عطا کر دیا جاتا۔ کمال۔ پیر پٹھان خواجہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، ایک ہندو دکاندار تھا، پنجابی بولتا تھا، مذہباً پورا خاندان ہی اس کا ہندو تھا۔ جب خواجہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی دکان کے آگے سے گزرتے تو وہ ادباً کھڑا ہو جاتا، تعظیماً کھڑا ہو جاتا۔ تو جب خواجہ صاحب قریب سے گزرتے تو آپ اس سے پوچھتے کیسے ہو، کیا حال ہے؟ آپ میں ایک جملہ کہتا، بھلیاں نو بھلی لاج، یہ کہتا تھا۔ آپ مسکراتے، خواجہ صاحب مسکرا دیتے، پھر آگے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ بھی وہاں سے گزرتے رہے، دکاندار بھی اپنی دکان میں کھڑا ہو جاتا، ادب کرتا، احترام کرتا۔
ایک دن آپ تشریف لائے تو دیکھا دکاندار نہیں ہے، شاپ پر وہ موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ اب دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ خواجہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس ہندو کے گھر جاتے ہیں اور اس کی عیادت فرماتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں، دیکھا کہ شدید بیمار ہے، قریب ہے کہ یہ اس دنیا سے چلا جائے۔ اس مرحلے پر آپ نے اس ہندو کو دعوت اسلام دی، کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ آپ کے ساتھی ساتھ کھڑے تھے، پھر اپنے سر کو اس ہندو کے قریب کیا اور اسے پھر کہا، تو اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ پنجابی زبان میں کہتا، بھلیاں نو بھلی لاج، ہائے جو اچھے ہوتے ہیں نا پھر وہ اچھی لاج ہی رکھتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ واپس تشریف لائے۔ تھوڑے وقت بعد معلوم ہوا کہ اس ہندو کا انتقال ہو گیا، موت ہو گیا۔ تو حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان کے خاندان والوں کو پیغام بھجوایا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کا کفن دفن کا اہتمام کر سکیں۔ خاندان والے کہنے لگے ساری زندگی یہ ہندو رہا، اب اگر ہم یہ آپ کو دے دیں تو خاندان میں ہماری بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے ہندو رسم کے مطابق لکڑیاں جمع کی، ان پر گھی ڈالا، جس طرح ان کا دستور تھا کہ چتا کو جس طرح سے جلاتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو اس پر رکھا۔ اب جب آگ جلانے کی کوشش کرتے تو آگ نہ جلتی۔ اب وہاں سارے انتظامات ہوئے، خشک لکڑیاں ہیں، ان پر گھی بھی ڈالا جا چکا اور باقی ان کی رسومات تھیں وہ اپنی کر رہے ہیں، ہندو پنڈت وہاں موجود ہیں۔ جب آگ لگاتے ہیں تو ماچس کی تیلی جلتی نہیں، آگ لگتی نہیں، بڑی کوشش کی، ادھر ادھر چیزوں کو آگ لگائیں تو وہاں لگ جائے مگر وہاں نہ لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ان بزرگوں کو دے آتے ہیں۔ خواجہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس پھر وہ ڈیڈ باڈی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے غسل دیں، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد قبر تیار ہوئی، اس کو قبر کے اندر اتارا۔ جب قبر میں اتارا تو خواجہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے سر کو اس کے قریب لے جاتے ہیں اور قریب لے جا کر اسے کہہ رہے ہیں، بھلیاں نو بھلی لاج۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہی جملہ جو وہاں وہ کہا کرتا تھا، ادب کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، ایک اللہ والے کا احترام کرتے ہوئے